بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ داستان جاری ہے، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کس انداز سے وہ ایک قافلہ آیا تھا مکے میں، اور اس کے بعد وہ دائی حلیمہ کے ساتھ قافلہ روانہ ہوا، یہاں تک کہ قافلہ بنو سعد پہنچ گیا۔ اب ذرا وہاں کا احوال دیکھ لیں۔ دائی حلیمہ کا گھر پتھروں کا بنا ہوا تھا، جہاں ان کے بچے اپنے ماں باپ اور ننھے مہمان کے منتظر تھے، چونکہ سن رکھا تھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے، ہر عورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بچہ آ رہا تھا، لیکن اس بچے نے جب سے دائی حلیمہ نے اس بچے کو گود لیا تھا تب سے کیا حالات کس طرح مختلف ہوئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو بہرحال اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، دائی حلیمہ کی بیٹی نام شیمہ آگے بڑھ کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی، اور پھر یہ بچہ ایک کے بعد دوسرے کی گود میں جاتا اور تحسین و ستائش کے الفاظ سنتا، اور دائی حلیمہ کا پورا خاندان اس کی برکت کی وجہ سے خوشحال ہو گیا، اس بچے کی برکت کی وجہ سے۔ وہیں اس خاندان میں حارث کا ایک ہی کام تھا کہ وہ بچے کی خدمت کرے۔ بچہ اب تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگا سرکار دو عالم، ہاں ان کی دیکھ بھال کرنے لگا کہ کہیں کوئی گم نہ ہو جائے، کہیں کوئی بھوکی نہ رہ جائے، کوئی طاقتور بکری پر زیادتی نہ کر دے، جانور پر اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ پر بچہ ایسا دوڑتا پھرتا کہ بھائی بہن حیران رہ جاتے، لیکن وہ کیا جانے کہ در حقیقت یہ بچہ بکریاں نہیں چرا رہا، بلکہ اس کو یہ اس بات کا اظہار کرایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس نے آگے جا کر انسانیت کا خیال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریاں چراتے ہوئے ایک بہترین، اس طرح کا کام ہے کہ انسان ایک بہترین منتظم بھی بن جاتا ہے۔ تو وہیں قبیلے کی آزاد فضاؤں میں وہ صحت مند بھی ہو رہے تھے سرکار دو عالم۔ داستان آگے بڑھاتے ہیں تیزی سے۔ اب یہاں پر وقت گزارنے کے بعد آپ جانتے ہیں یعنی مکے میں ولادت با سعادت ہوئی، پھر یہاں پر ہے بنو سعد۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکے لایا گیا۔ جب واپس مکہ لایا گیا تو جناب آمنہ کے آنگن میں تو گویا بہار آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم کی عمر ہوئی 6 سال، عمر مبارک 6 سال۔ جناب آمنہ کے دل میں، ہمارے ماں باپ قربان سرکار دو عالم کی والدہ گرامی پر، جناب آمنہ کے کیا کہنے، جناب آمنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مدینے میں موجود اپنے شوہر یعنی کہ حضرت عبداللہ سرکار دو عالم کے والد، مدینے میں ان کی قبر تھی۔ جناب آمنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب حضور بھی آگے ہیں تو مدینے میں موجود اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی جائے اور وہاں اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لیں۔ سرکار دو عالم کو ساتھ لیا، خدمتگار جن کا نام تھا ام ایمن ان کو ساتھ لیا، مدینے روانہ ہو گئی۔ مکے سے مدینے جا رہی ہیں حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت کے لیے۔ یہ سارا معاملہ ہوا، واپسی کا سفر ہے، مدینے سے واپس مکہ آ رہی ہیں۔ اچانک مدینے سے واپس مکہ آتے ہوئے ایک مقام ہے، نام ہے ابوا۔ یہاں پر جناب حالت سفر میں ابھی سرکار دو عالم اپنی والدہ گرامی کے ساتھ اور جناب ام ایمن کے ساتھ، جناب آمنہ کی طبیعت میں کچھ ذرا خرابی محسوس ہوئی یہاں پر، یہاں تک کہ اس طبیعت کی خرابی نے ذرا ایک سنجیدہ رخ اختیار کیا، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، یہاں تک کہ ابھی احساس ہونے لگا، ابھی حالت سفر میں ہے کہ جناب آمنہ کی طبیعت اب اس درجہ خراب ہے کہ آہستہ آہستہ موت کی دہلیز کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ آج ہم نے افطار میں اور کل بھی والدین کے حوالے سے تذکرہ کیا نا، سرکار دو عالم کی والدہ کا تذکرہ سنی جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ بے شک بچے نے اپنی ماں اور خاندان کے افراد سے سن رکھا تھا اپنے والد کے بارے میں، جناب عبداللہ کے بارے میں، کہ کیسا صف ماتم بچھا تھا بنو ہاشم میں کہ جب ان کا وصال ہوا تھا۔ لیکن یہ واقعہ سرکار دو عالم کی والد کے وصال کا، یہ سرکار دو عالم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے کا تھا۔ تو ظاہر ہے جب بھی دوسرے بچے اپنے باپ کی گود میں پناہ لیتے تو سرکار دو عالم کے تو والد دنیا میں نہیں تھے،
لیکن جناب آمنہ نے کبھی یہ کمی محسوس نہ ہونے دی. آپ کے چچا حضرت ابو طالب باپ بن کر آپ کو احساس یتیمی نہ ہونے دیتے. لیکن اب جو صورتحال پیش آنے جا رہی تھی وہ تو ناقابل برداشت تھی کہ وہ گود کہ جہاں ننھے محمد ابھی 6 سال کے ہیں نا، جہاں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ میں پناہ لیتے تھے، سبحان اللہ. ہائے اب وہ گود ویران ہونے جا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہائے ہائے. تو بس اب یہ بچہ حضور ہمدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ گرامی کو دیکھتے جاتے ہیں. اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. روتے جاتے ہیں. آنسو تھے کہ کپڑے بھگو رہے تھے، لیکن سرکار خاموش تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب وہ مرحلہ آیا کہ جب جناب ام ایمن نے چہرے پر کپڑا ڈالا، تب اندازہ ہو گیا کہ ماں کا سہارا اس دنیا سے چھن گیا ہے. اب کون سرکار دو عالم کے لاڈ اٹھائے گا؟ کس کے دامن میں بچہ پناہ لے گا؟ کون اس کے کھانے کا، کون اس کے کپڑوں کا اہتمام کرے گا؟ کس سے وہ اپنی معصوم زبان میں باتیں کرے گا؟ کون اس کو کہانیاں سنائے گا؟ جب اسے نیند نہیں آئے گی تو کون اسے لوریاں سنائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب یہ بچہ گھر سے باہر ہوتا تو یا محمد کر کے اس کی ماں اس کو گھر واپس بلاتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو بلانے والا بھی کوئی نہ ہو. تو پس یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کیا، اور وہ دکھ جو سینے میں لاوے کی طرح ابل رہا تھا پھٹ پڑا، اللہ. اور یہ بچہ اپنی ماں کی میت سے لپٹ کر رونے لگا. جناب آمنہ کی مقام ابوا پر تدفین کر دی گئی. اللہ اکبر. جس قبر کھودنے اور اس کی قبر پر مٹی ڈالنے میں ننھے بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے جناب ام ایمن کا ساتھ دیا. اللہ. اور پھر یہ ہوا کہ جناب ام ایمن کے ساتھ، یعنی جب نکلے تھے تب والدہ گرامی ساتھ تھیں. اب جب واپس جا رہے ہیں تو جناب آمنہ کی تدفین کر کے آ رہے ہیں مقام ابوا پر. اب جناب ام ایمن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، یا میں یوں کہہ لوں کہ اپنی زندگی کے ایک نئے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. بس یہ بچہ پیچھے مڑ کر اپنی ماں کی قبر کو دیکھتا جاتا ہے. اور پھر اس لمحے کو یہاں پر روکیے اور اب ایک لمحے کو میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. پھر یہ ہوا 57 سال بعد تقریباً یہی بچہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حجت الوداع کے موقع پر بھی دوران سفر واپس اسی جگہ پر آئے، باقاعدہ یہ راستہ اختیار کیا، قبر مبارک پر آئے، گریہ و زاری کی اور اسی انداز سے وہی الفاظ دہرائے کہ جیسے 6 سال کی عمر میں دہرائے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اب اس سارے ماجرے کے بعد سرکار دو عالم جانب مکہ روانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے سیرت مبارک کا تذکرہ، یہاں سے داستان کا تذکرہ کل آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.